اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حکیم سقراط کا سبق آموز واقعہ۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا اور گویا ایک درجے میں طب کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ وہ رات ان پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتا تھا، سارا دن گھومتے گھماتے۔ ایک دن ایک دکان پر بیٹھا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، پیر تو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دکان کے تختے پر بیٹھا ہے، اور اسے اسی دوران نیند آ گئی۔ تو اسی دوران بادشاہ وقت کی سواری وہاں سے نکل رہی تھی۔ نقیب اور چوکیدار ہٹو بچو کہتے جا رہے ہیں اور اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آ گئی تو بادشاہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ پبلک کا ایک آدمی ہے اور پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، نہ بادشاہ کی تعظیم ہے نہ عظمت ہے، بڑا بے ادب گستاخ ہے۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ سواری سے اتر کر اس کو ایک ٹھوکر ماری۔ اب سقراط کی آنکھ کھلی اور آنکھ مل کر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ سقراط نے کہا جی ہاں، میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور اب تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ٹھوکر ماری ہے اور وہی ٹھوکر مار کر چلتے ہیں۔ بادشاہ کو اور زیادہ ناگوار اور غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میرے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں، اتنی فوجیں ہیں، اتنے سپاہی ہیں، اتنے قلعے ہیں، اتنے شہر ہیں۔ سقراط نے بڑی متانت سے کہا کہ بندہ خدا، تو نے اپنی بڑائی کے لیے فوجوں کو، ہتھیاروں کو، خزانوں کو اور روپے کو، پیسے کو پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی تیرے اندر کی تو نہیں ہے، سب باہر کی چیزیں ہیں۔ تیرے اندر کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو دعویٰ کرے کہ تو با کمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسے نے تجھے چھوڑ دیا، بس تو ذلیل ہو گیا، اب تیری عزت ختم ہو گئی۔ تاج و تخت اتفاق سے پاس نہ ہو تو بس تو ذلیل ہو گیا۔ فوجیں اگر کہیں رہ جائیں اور تو شکار میں آگے بڑھ جائے تو ذلیل ہو جائے، اس لیے کہ فوج تو ہے ہی نہیں۔ یہ کیا عزت ہوئی کہ اندر کچھ نہیں اور بیرونی چیزوں پر مدار رکھا ہوا ہے؟ تیرے اندر کی کیا چیز ہے؟ نہ فوجیں تیرے اندر کی ہیں، نہ تاج و تخت تیرے اندر کا ہے۔ تو اگر اپنا کمال بتلاتا ہے اور بڑائی بتلاتا ہے تو اندر کا کمال پیش کر، اگر تیرے اندر واقعی کوئی کمال ہے۔ اب وہ بیچارہ بادشاہ بھی حیران ہوا کہ واقعی بات سچی ہے، جواب دے نہ سکا۔ حکیم سقراط نے کہا کہ اگر تجھے کمال دکھلانا ہے تو ایک لنگی باندھ اور کپڑے اتار، اور میں بھی لنگی باندھتا ہوں اور کپڑے اتار کر اس دریا میں کودتے ہیں اور وہاں اپنے اپنے کمالات دکھلاتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ تو با کمال ہے یا میں با کمال ہوں۔ تو گویا سقراط نے بتلایا کہ حقیقت میں کمال جس پر آدمی فخر کرے وہ اندرونی کمال ہے۔ اندر تو کمال نہ ہوا اور باہر کی چیزوں پر فخر کرے جو کہ ہمیشہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں، وہ جدا ہو گئی تو بے کمال ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ کیا کمال ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔